اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ذرا سا کچھ ہٹ کے بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے میرے جو چینل ہے اس کے اوپر ایک پلے لسٹ ہے میری لائبریری کے حوالے سے۔ یہ جو بیک گراؤنڈ پہ دیکھ رہے ہیں یہ میری لائبریری ہے۔ اس کی کوئی 2-3 دیواریں ہیں جو اسی طرح کتابوں سے بھری ہوئی ہیں۔ تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ چلیں اور کچھ نہیں تو لوگوں کو یہ تو پتہ چلے کہ یہ کتاب ہوتی ہے، یہ کتاب ہے، یہ اس مصنف کی ہے، اور کبھی کبھار اس میں سے کچھ ایک آدھ اقتباس بھی لکھ دیا، کوئی شعر لکھ دیا تو یا کسی کی کوئی رائے ہوئے وہ بتا دی، تاکہ ایسی ذہن میں تاکہ آ جائے کہ یہ کتاب بھی دنیا میں پائی جاتی ہے۔ اگر آپ کی کوئی دلچسپی ہو تو آپ کو پتہ ہو کہ ہاں یہ کلیات مل سکتی ہے، اس موضوع پہ کتاب موجود ہے، یہ شاعری ہے، یہ افسانے ہیں، یہ ناول ہے، یہ فلسفہ ہے۔ تو آپ کی اگر دلچسپی ہو تو میں ساتھ پبلشر کا نام بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ خریدنا چاہیں اس سے رابطہ کر لیں۔ ویسے آج کل آن لائن کا مسئلہ ہے، کتاب کا نام لکھیں، آتھر کا نام لکھیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتاب آپ کہاں سے خرید سکتے ہیں۔ میرا مقصد یہ تھا کہ تھوڑا کتابوں کو پروموٹ کیا جائے۔ اچھا، اس میں ایک دن میں نے یہ کشف المحجوب ہے، اس کو میں نے اس طرح اس کا ٹائٹل لگا کے تو اس کے اوپر لکھ دیا کہ یہ کشف المحجوب ہے جی۔ لکھا تھا، کچھ بولتا نہیں، پیچھے کوئی نشید لگا دیا، مذہبی کتاب ہو تو کوئی نشید لگا دیا، فلسفہ ہو تو کوئی انسٹرومنٹ لگا دیا، یا کچھ افسانے ہو تب بھی کچھ انسٹرومنٹ لگا دیا۔ تو ایک صاحب نے مجھے کمنٹس کیا نیچے کہ سر جی ہم تو آپ کو بڑا اچھا آدمی سمجھتے ہیں، تو آپ بھی سر قبروں کے پجاری نکلے، تو آپ نے اس کو کتاب کو نمایاں کیا یہاں، جبکہ اس کتاب کے اندر بہت سارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے غلط باتیں لکھی ہیں۔ فائن، میں نے کچھ جواب تو اس کو وہاں دے دیا، لیکن میری اپنی تسلی نہیں ہوئی، تشفی نہیں ہوئی۔ تو میں نے سوچا کہ آج جو ہے تھوڑا سا بات کتابوں پہ کی جائے۔ تو اسی بھائی کے لیے یہ جو کشف المحجوب ہے نا، اس کے میرے پاس 3 ایڈیشن ہیں، ایک یہ ہے، ایک یہ ہے، اور ایک یہ ہے جو میرے والد صاحب کا ہے۔ تو یہ جو ہے اس کو میں نے بائنڈ کرا کے تو یہ رکھ لیا، کیونکہ یہ میرے والد صاحب پڑھتے تھے تو اس کے ہر صفحے کے اوپر انہوں نے حاشیہ بھی دیا ہوا ہے کہ یہ اس کی طرح یہ بات ہے، یہ کیوں ہے۔ یہ جو ہے پتہ نہیں کون سے سن کی چھپی ہوئی ہے، بہت ہی پرانے سٹائل کی یہ کتاب ہے، جو کبھی وہ مجھے کہتے تھے پڑھ کے سناؤ تو میں انہیں پڑھ کے سنایا کرتا تھا۔ تو یہ حسب فرمائش محی الدین محمد جلال الدین تاجران کتب لاہور۔ اب یہ اللہ رحمت فرمائے، یہ کتب خانہ بھی شاید ہی موجود ہو، جلال الدین، میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی اور کتاب اس کے بعد یہ ان کی آئی ہو۔ تو یہ کتاب سن بھی کہیں مل جاتا تو اچھی بات تھی، لیکن یہ پاکستان بننے سے بہت پہلے کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کو جب میں پڑھا کرتا تھا تو اس میں حرف بھی پڑھنا بھی مشکل ہوتا تھا، کیونکہ وہ جیسے ان کو ہے تو ان اور کو نہیں لکھا ہوتا تھا، یہ اس کا بعد میں ان کو اکٹھا لکھا ہوتا تھا۔ جب تک، جب اور تک نہیں لکھا ہوا، اس میں جب، جا، با، تا، کا پورا جب تک لکھا ہوا ہے۔ تو اس طرح سے لفظوں کو جوڑ کر لکھنے کا رواج تھا ان دنوں میں، تو یہ کتاب بھی اسی سٹائل میں لکھی ہوئی ہے، پرانے اس کا نسخہ ہے۔ یہ تو تھا کہ کیوں 3 کتابیں ہیں، تو مجھے بھی یہی تھا کہ یار یہ کتاب جو ہے اس میں کہاں کہاں تعریف ہوئی ہے، کون سی داتا صاحب کی لکھی ہوئی ہے، کون سا ایڈ کیا گیا ہے، کس کا ترجمہ، کیونکہ انہوں نے جو لکھی تھی وہ فارسی زبان میں لکھی تھی اور بعد میں انہوں نے ترجمہ کر دیا کچھ لوگوں نے۔ اچھا، ان کے خیال میں جو انہوں نے حدیث یا قرآن کی آیات کوٹ کی تو اس میں کوئی ریفرنس نہیں دیا ہوا تھا کہ یہ کون سی صورت ہے، کون سا پارہ ہے، کون سی آیت ہے، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ سب لوگ جانتی ہیں۔
تو پھر بعد میں رشیا سے ایک کیا گیا کتاب اور بھی ہے، میرے خیال میں میرے پاس وہ اس وقت موجود نہیں ہے، جو وہ ترجمہ تھا وہ رشیا سے کسی لائبریری سے حاصل کیا گیا اور اس کو ترجمہ کیا گیا، اور اس کی خوبی یہ تھی کہ اس میں جو اگر قرآن کی آیات آئی ہیں تو ان کی آیات کا آگے ریفرنس لکھ دیا کہ یہ سورت نمبر یہ ہے اور آیت نمبر یہ ہے، تو اس سے جو ہے آسانی ہو جاتی۔ اوکے، دوسری بات یہ کہ بھائی صاحب آپ کو یہ پتہ چلا جاؤ کہ جی اس کے اندر جو ہے یہ خرابیاں ہیں، تو کیا آپ کو الہام ہوا؟ کتاب پڑھ کر پتہ چلا نا، تو کتاب پڑھنی چاہیے تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اس میں کیا خرابی ہے اور کیا اچھائی ہے۔ اور جو کہا گیا ہے کہ علم حاصل کرو، تو میرا نہیں خیال کہ یہ کہا گیا ہے کہ یہ علم حاصل کرو جس میں صرف قرآن اور حدیث ہو، اور انہوں نے یہ لکھا تھا کہ قرآن اور حدیث ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں دوسری کتابوں کی ضرورت ہی نہیں۔ میری لائبریری میں میں آپ کو ایک تھوڑا سا جائزہ کراتا ہوں کہ اس لائبریری میں کیا کچھ ہے۔ اچھا، اس میں جو ہے یہ سیرت اور صحابہ کی زندگی پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں، مختلف اداروں نے لکھی ہیں، افراد نے لکھی ہیں، وہ ساری کتابیں جو ہیں یہاں میں نے اس جگہ پہ رکھی ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ لٹریچر ہے، شاعری ہے، تراجم ہے مختلف لوگوں کے، پاکستانیوں کی، آگ کا دریا ہو گیا، یہ طلسم ہوش روا ہے جو اردو ادب تقریباً اس کے اوپر کھڑی ہوئی ہے۔ تو یہ مختلف اور ادب کے حوالے سے ہی کتابیں ہیں، لٹریچر کے حوالے سے ہیں، شاعری ہے، مختلف شاعروں کی کلیات ہیں اس میں۔ اس کے علاوہ ڈکشنری ہیں، ایک زمانہ تھا کہ آپ ڈکشنری سے دیکھتے تھے تو مجھے مختلف قسم کی ڈکشنری، فہرست اللغات ہو گئی، نسیم اللغات ہو گئی، وہ ہو گئی، یہ پاکستان کے حوالے سے چیزیں ہیں۔ یہ تفاسیر ہے، یہ مولانا مودودی کی تفسیر ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی تفسیر ہے، اور یہ فیوز القرآن مجھے ذاتی طور پر بلگرامی صاحب کی تفسیر ہے، بہت ہی پسند ہے۔ یہ پیر کرم شاہ صاحب، یہ بیرا شریف والے جو ہیں، یہ ان کی تفسیر ہے۔ اچھا، یہ اس کے علاوہ میری لائبریری میں مذہب کا پورا خانہ ہے جس میں سیرت کی بے شمار کتابیں موجود ہیں، اور کیونکہ میں جب سیرت، میری خواہش تھی کہ میں ایک سیرت پہ کتاب لکھوں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ ایک سیرت پہ کتاب کسی نے لکھ دی تو بس کافی نہیں ہے، آپ کیوں لکھنا چاہ رہے ہیں بھائی؟ تو میں نے یہ سوچا کہ یار ہاں بات تو صحیح ہے۔ پھر میں نے اس کے اندر ایک جواز لکھا ہے کہ میں یہ کیوں لکھ رہا ہوں، مجھے کیوں کمی محسوس ہوئی کہ سیرت کی کتاب اور ہونی چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو کہنے لگے کوئی نوجوانوں کے لیے سیرت پہ کتاب نہیں ہے۔ ایک صاحب نے کہا یہ فلاں ہے، اس نے کہا یار اس میں یہ ہے، اس میں فلاں ہے، اس میں یہ ہے، فلاں ہے، اس میں یہ ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ سیرت کی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ کسی نہ کسی طرح سے منفرد ہے، اور ایک پہلی بات تو یہ تھی کہ میرا بھی ان میں نام آ جائے، کہ حضور کی شان بیان کرنے والوں میں، یا حضور کی تعلیم دینے والوں میں، یا حضور کی زندگی کو دوسروں تک پہنچانے والوں میں میرا نام بھی آ جائے۔ ہو سکتا ہے یہی وسیلہ بخشش بن جائے۔ اور دوسری بات ہے کہ جو نئی نسل ہے وہ دلچسپ کتاب پڑھنا چاہتی ہے۔ اس وقت جو مجھے ذاتی طور پر سیرت کی کتابوں میں پسند ہے وہ سرور عالم ہے، مولانا مودودی کی کتاب۔ اچھا، جبکہ اس میں کہانیاں کم ہیں، اس میں جو ہے وہ تجزیہ زیادہ ہے۔ اچھا، وہ مولانا کی لکھی ہوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا، اس سے مراد یہ نہیں کہ انہوں نے نہیں لکھی، انہوں نے وہ ساری باتیں تفہیم القرآن میں لکھی تھیں، ان کی زندگی میں ہی کچھ لوگوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ یہ جو سیرت پہ مضامین ہیں آپ کے، ان کو ایک ترتیب سے جمع کر دیا جائے۔ مولانا اس کو خود بھی دیکھتے رہے، بعد میں 3 والیوم پہ وہ جو ہے موجود ہے۔ میرے جو دوسرا چینل ہے اردو آڈیو بکس کا، اس میں وہ 3 والیوم ہم نے پڑھ کر ڈال دیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم نے بہت بڑا کام کیا کہ سیرت پہ آڈیو کی شاید اردو زبان کی وہ کتاب ہو جس میں آپ اس کو پڑھ کر، میں نے تو بہت انجوائے کیا، اور کئی مرتبہ میں اس کو جب ریکارڈنگ کی تھی، ہمارے دوست ہیں حاتب صدیقی کے بھائی ہیں وجیح احمد صدیقی، انہوں نے، اور جب میں اس کو ایڈٹ کرتا تھا یا اس میں دیکھتا تھا کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی، کوئی تلفظ کا مسئلہ یا کچھ اور،
تو میرے لیے وہ ان لفظوں کو سننا، انہیں محسوس کرنا، انہیں کنسیو کرنا بڑا مشکل ہو جاتا تھا، اور میں اس کو بند کر کے کئی لمحے روتا رہتا، اور پھر اس کو میں دیکھتا کہ یار انہوں نے کس طرح زندگی گزاری ہے، ان کے صحابہ نے کیسی زندگی گزاری ہے، ہم کس عیش و عشرت میں ہیں، اور گیلا کرنے والے لوگ ہیں، گلا کرنے والے لوگ ہیں، شکر کرنے والے لوگ ہی نہیں۔ تو یہ جو بات میں آپ سے کر رہا ہوں، مجھے الہام ہوا، میں نے ایک کتاب پڑھی، اس کو میں نے محسوس کیا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا، اور آج میں آپ تک وہ بات پہنچا رہا ہوں۔ ایک احساس ہے جو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ حضور کی زندگی جو ہے وہ ایک احساس ہے جس کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے۔ جس طرح سے قرآن میں ہے نا کہ آپ اللہ کی اگر خوبیاں بیان کرنا چاہیں اور یہ سارے سمندر جو ہیں وہ سیاہی بن جائیں، روشنائی بن جائیں، اور سارے درخت جو ہیں وہ کلمے بن جائیں، اور پھر اسے اتنا ہی ہو جائے، تو بھی اللہ کی شان بیان نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں، روشنائی اور یہ قلم اور یہ کاغذ اور یہ اقرا، یہ میرے دین نے دیا ہے، یہ میرے خدا نے دیا ہے، یہ میرے قرآن نے مجھے دیا ہے کہ یہ علم جو ہے اس کو کہتے ہیں، ہے نا، قسم ہے قلم کی۔ تو میرے بھائی لائبریریوں کو رہنے دو۔ اچھا، اگلی بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ جو کہا کہ جی صرف قرآن اور حدیث کافی ہے آپ کے لیے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک واقعہ ہے۔ ان کا گورنر کوئی جا رہا تھا، ان سے پوچھا کہ تم بس وہاں مسائل کیسے حل کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی قرآن سے۔ تو انہوں نے کہا جی قرآن میں بھی اگر نہ ملا آپ کو وہ چیز تو کہنے لگے میں آپ کی سنت سیرت سے حدیث سے لوں گا۔ کہنے لگے وہاں بھی وہ چیز نہ ملی تو انہوں نے کہا میں اجتہاد کروں گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہاں تم ٹھیک کرو گے۔ تو یہ اجتہاد جو ہے وہ ان گورنروں پہ یا آج کل کے جو قاضی القاضات ہیں، چیف جسٹس ہیں، چیف آف دی آرمی اسٹاف ہیں، دوسرے لوگ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، سائنسدان ہیں، یہ ان کو کوئی الہام ہو جائے گا؟ کیا آپ کے خیال میں یہ ابھی جو پاک بھارت جنگ ہوئی ہے، یہ سارے جتنے بھی حافظ قرآن تھے، یہ عاصم منیر صاحب بھی حافظ قرآن ہیں، ان کی پیچھے ان کو بھیج دیتے کہ جاؤ بھائی جا کے انڈیا پہ قبضہ کر لو، یا ان پہ حملہ کر دو، یا ان کے رافال کو جو ہے وہ اس کو تباہ و برباد کر دو؟ کر سکتے تھے۔ مجھے صرف اس بات کا جواب چاہیے۔ تو قرآن میں جو آیا ہے نا کہ اپنے گھوڑے تیار رکھو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ڈرون تیار رکھو، اپنے تھنڈر جو ہے نا جیٹ وہ تیار رکھو، اپنا اسلحہ بارود تیار رکھو، اپنے ٹینک تیار رکھو، اپنے سپاہی تیار رکھو، اپنی آرمی تیار رکھو۔ اور یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کو سیکھنے کے لیے مختلف علوم کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے، قرآن نے غور و خوض کرنے پر، فکر کرنے پر آپ کو کہا ہے، اور اس غور و فکر سے جو ہے وہ اپنی ان چیزوں کو ایجاد کرنے کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اگر کہا گیا کہ یہ سواری میرے بس میں نہیں تھی میرے مولا، تو یہ سواری صرف گھوڑا نہیں ہے، یہ کار بھی ہے، یہ جہاز بھی ہے، جس کو اس کی توفیق سے ہم نے اپنے قابو میں کیا ہوا ہے۔ تو آج جو ہے میں چاہتا ہوں کہ لائبریری پہ بات کی جائے کہ کتابوں کی کیا اہمیت ہے۔ لائبریری کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، ڈیجیٹل ہو جاتی ہیں، آج کل AI کا زمانہ ہے، لیکن ہمارے دماغ میں جو چیزیں بسی ہوئی ہیں اس کو تھوڑا سا نکالنے کی ضرورت ہے کہ چلیں چھوڑیں، بات کرتے ہیں لائبریری پر کہ کتابوں کی کیا اہمیت ہے۔ اور اس سلسلے میں جاتا ہوں ChatGPT کے پاس اور اسی سے پوچھتے ہیں کہ جی لائبریری ہوتی کیا ہے اور لائبریری کی کیا اہمیت ہے دین کو سیکھنے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے اور اپنے دشمن پہ فتح پانے کے لیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ How are you today? میں بہترین آپ سے اردو میں بات کرنا چاہتا ہوں آج ایک خاص موضوع پر۔ بہت خوشی ہوئی یہ جان کر کہ آپ ایک خاص موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں۔ براہ کرم بتائیں آپ کس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں؟
میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جسے ہم کہتے ہیں لائبریری، آہستہ آہستہ تو یہ ختم ہوتی جا رہی ہے، مجھے بتائیں کہ لائبریری کس کو کہتے ہیں؟ لائبریری ایک ایسا مقام ہوتا ہے جہاں کتابیں، جرائد اور دیگر علمی مواد محفوظہ اور دستیاب ہوتے ہیں تاکہ لوگ وہاں سے علم حاصل کر سکیں۔ یہ علم کے ذخیرے کی جگہ ہوتی ہے جہاں مختلف موضوعات پر مواد پڑھنے، تحقیق کرنے اور سیکھنے کے لیے فراہم کیا جاتا ہے۔ لائبریری کا مقصد عوام کو علم تک رسائی فراہم کرنا اور ان کی ذہنی اور فکری ترقی میں مدد دینا ہوتا ہے۔ دور حاضر میں، جیسے آپ نے ذکر کیا کہ لائبریری آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اس کی وجہ جدید ٹیکنالوجی کا بڑھتا ہوا استعمال ہے جس سے کتابوں کی جگہ ڈیجیٹل مواد نے لے لی ہے۔ مگر لائبریری کا اصل مقصد یعنی علم کا تحفظ اور اس کا حصول ہمیشہ ہمیں رکھتا ہے۔ اچھا، میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ واٹ از یونیورسٹی، یونیورسٹی کیا ہوتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ یونیورسٹی ایک لائبریری کے گرد چند عمارتوں کا نام ہے، چند کمروں کا نام ہے۔ اس پہ ذرا سی بات کریں۔ آپ نے بالکل درست پڑھا۔ حقیقت میں یونیورسٹی کا تصور اس سے کہیں زیادہ وسیع اور گہرا ہے۔ یونیورسٹی ایک تعلیمی ادارہ ہے جہاں مختلف علوم کی تدریس کی جاتی ہے اور جہاں طالب علم مختلف شعبوں میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ مگر اگر ہم اس کی بنیاد کو دیکھیں تو یونیورسٹی کا سب سے اہم اور بنیادی جزو اس کی لائبریری ہے۔ یونیورسٹی کی لائبریری ایک علم کا خزانہ ہوتی ہے جہاں طلباء اور اساتذہ تحقیق اور مطالعہ کے لیے مواد حاصل کرتے ہیں۔ یہ لائبریری علمی سرگرمیوں کے مرکزی جگہ ہوتی ہے جہاں ہزاروں کتابیں، تحقیقی مقالے اور دوسرے علمی مواد جمع ہوتے ہیں۔ اس کا مقصد علمی معلومات کا ذخیرہ فراہم کرنا ہوتا ہے تاکہ طلباء اور اساتذہ کی ذہنی ترقی میں معاونت ہو۔ یونیورسٹی کو ایک لائبریری کے گرد بنے ہوئے عمارتوں کا مجموعہ سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ اس کی تمام تدریسیہ اور تحقیقی سرگرمیاں اس علم کے مرکز یعنی لائبریری کے گرد گھومتی ہیں۔ ہر کلاس، ہر مضمون اور ہر شعبہ اس لائبریری میں موجود مواد سے جڑا ہوا ہوتا ہے اور یہ لائبریری ہی طلباء کو اپنے تحقیقاتی سوالات کے جوابات تلاش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ یعنی یونیورسٹی کا ایک گہرا تعلق اس کے علم کے ذخیرے یعنی لائبریری سے ہوتا ہے اور اس کی موجودگی ایک طرح سے اس یونیورسٹی کی روحاور طاقت ہوتی ہے۔ اچھا، ہمارے کچھ مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ قرآن اور حدیث کافی ہے، اس کے علاوہ ہمیں کتابوں کی ضرورت نہیں۔ یہ خیال کہ صرف قرآن اور حدیث کافی ہیں بعض مسلمانوں کے ذہن میں ہوتا ہے اور یہاں ایک محدود نقطہ نظر ہو سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن اور حدیث بنیادیہ اور سب سے اہم ماخذ ہیں اسلامی تعلیمات کے لیے، لیکن اسلامی فکر میں ایک بہت وسیع اور گہری علمیت ہے جسے علماء اور اہل فکر نے مختلف کتابوں اور تحریروں کے شکل میں جمع کیا ہے۔ قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہی ہمارے رہنمائی کا اصل ذریعہ ہیں، مگر ان کے تفہیم اور عملیت تطبیق کے لیے مختلف علوم کی ضرورت ہوتی ہے، جیسے فقہ، اسلامی قانون، تفسیر، قرآن کی تشریح، حدیث کی مختلف شرحیں اور تاریخ اسلام۔ ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ہمیں اسلام کی مکمل اور صحیح سمجھ فراہم کرتا ہے۔ اسلامی معاشرے میں مختلف علوم اور کتابوں کی اہمیت اصل یہ بھی ہے کہاں سے ہم اپنے دین کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں اور اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں اس کو نافذ کر سکتے ہیں۔ کتابیں اور تحریری مواد ہمیں نئے دور میں اپنے دین کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اس کے علاوہ اس علم کو وقت کے مختلف مسائل اور حالات کے مطابق سمجھنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا قرآن اور حدیث کے علاوہ دیگر کتابوں کی اہمیت اور ان کا مطالعہ اسلامی تعلیمات کی گہری سمجھ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس کے ذریعے ہم دین کی درست تشریح اور اس پر عمل کرنے کے راہ ہموار کر سکتے ہیں۔ جی بالکل، یہ آپ نے صحیح کہا۔ اچھا، اب یہ بتائیں کہ قرآن میں جو کیا بتایا گیا کہ علم حاصل کرو، تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا صرف قرآنی اور مذہبی علم حاصل کرو؟ قرآن میں علم حاصل کرنے کی ترغیب بار بار دی گئی ہے اور اس کا مطلب صرف دینی یا مذہبی علم تک محدود نہیں ہے۔ قرآن میں علم کی اہمیت بہت زیادہ ہے اور اس کا مقصد انسانوں کو ہر پہلو سے آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں
اور اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ چند اہم آیات میں علم حاصل کرنے کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ اقرا سورہ علق قرآن کی پہلی وحی کے طور پر نازل ہونے والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پڑھنے کی ہدایت دی ہے۔ اس کا مقصد نہ صرف مذہبی تعلیمات کو سمجھنا ہے بلکہ اس میں دنیا کے تمام علوم کی طرف بھی اشارہ ہے تاکہ انسان علم حاصل کر کے اپنی فلاح اور دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، اور کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ کر۔ یہ دعا ہمیں بتاتی ہے کہ علم کا کوئی خاص حد نہیں ہے اور ہر مسلمان کو علم میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ علم کی یہ بات صرف مذہبی نہیں بلکہ دنیاوی علم کی طرف بھی اشارہ کرتی ہے تاکہ انسان اپنے علم کو بڑھا سکے۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ سورہ البقرہ، یہاں عقل و فہم کو استعمال کرنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ یہ عقل اور فہم دنیا کے مختلف مسائل کو سمجھنے کے لیے ہے جو کہ علم کے مختلف شعبوں کی طرف رہنمائی فراہم کرتی ہے۔ وما یدریک ما یوم الدین، اور تم کیا جانتے ہو کہ قیامت کا دن کیا ہوگا؟ سورہ الانفطار، اس آیت میں بھی انسانی فہم کو بڑھانے کی ضرورت کو بیان کیا گیا ہے تاکہ انسان دنیا کی حقیقت اور آخرت کی تیاری کر سکے۔ علم کی نوعیت، قرآن میں علم کی جو ترغیب دی گئی ہے وہ صرف مذہبی علم تک محدود نہیں۔ اس کا مقصد انسان کی فکری، علمی اور فلاحی ترقی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے۔ قرآن نے عقل، فہم، تجربہ اور غور و فکر کی ترغیب دی ہے تاکہ ہر انسان اپنی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکے۔ اسلام میں دینی علم اور دنیاوی علم دونوں کی اہمیت ہے۔ جہاں قرآن اور حدیث پر غور و فکر کرنا ضروری ہے، وہیں دنیاوی علوم جیسے سائنس، ٹیکنالوجی، طب، اقتصادیات اور سماجیات وغیرہ کو بھی سمجھنا اور ان میں ماہر بننا ضروری ہے۔ ان علوم کا مقصد انسان کی زندگی کو بہتر بنانا اور اس کی فلاح کے لیے کام آنا ہے۔ نتیجہ، اس لیے جب قرآن میں علم حاصل کرنے کی بات کی گئی ہے تو اس کا مفہوم صرف دینی یا مذہبی علم تک محدود نہیں ہے بلکہ اس میں دنیا کے مختلف علوم کا مطالعہ بھی شامل ہے جو انسان کی فلاح، ترقی اور اللہ کے قریب ہونے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اچھا، آج کل کا دور جو ہے وہ کمپٹیشن کا دور ہے کہ جب تک آپ سروائیو نہیں کرتے، اور سروائیو تو جو فٹ ہوتا ہے وہی کرتا ہے، تو مسلمانوں کو سروائیو کرنے کے لیے بھی تو کچھ، فٹ ہونے کے لیے بھی تو کچھ چیزیں چاہیے نا۔ جی بالکل، آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے کہ آج کا دور واقعی کمپٹیشن کا دور ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ہر دنیا میں کامیاب ہونے کے لیے انسان کو فٹ ہونا ضروری ہے، یعنی وہ ذہنی، جسمانی اور روحانی طور مضبوط ہو۔ مسلمان بھی اگر چاہیں کہ وہ ہر دور میں کامیاب رہیں اور سروائیو کر سکیں تو انہیں چند اہم چیزوں کی ضرورت ہے جو انہیں اس تیز رفتار دنیا میں مضبوطی سے کھڑا رکھیں۔ علم کا حصول، آج کے دور میں کامیاب ہونے کے لیے سب سے اہم چیز علم ہے۔ جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، قرآن اور حدیث میں علم حاصل کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ مسلمان کو دنیاوی اور دینی دونوں قسم کے علم میں مہارت حاصل کرنی چاہیے۔ دنیاوی علوم جیسے سائنس، ٹیکنالوجی، کاروبار اور انڈسٹری میں مہارت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ہم معاشرے میں اپنی جگہ بنا سکیں، اور دینی علم بھی ضروری ہے تاکہ انسان اپنے اخلاقی اور جسم روحانی اقدار کو مضبوط رکھ سکے۔ ٹیکنالوجی اور ڈیجیٹل دنیا میں مہارت، آج کل کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ اگر مسلمان اس دور میں فٹ ہونا چاہتے ہیں تو انہیں ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل میڈیا اور اس سے جڑے ہوئے شعبوں میں مہارت حاصل کرنی ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیٹ کے ذریعے علم حاصل کرنا، سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپنی آواز پہنچانا اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اپنے مقاصد کو آگے بڑھانا بہت اہم ہے۔ 3. اخلاقی اقدار کا تحفظ، اسلامی اخلاقیات کا تحفظ ضروری ہے۔ دنیاوی کامیابی کے ساتھ ساتھ مسلمان کو اپنے اخلاقی اور روحانی اصولوں پر قائم رہنا ضروری ہے۔ اگر مسلمان اخلاقی اقدار سے پیچھے ہٹ جائیں گے تو ان کی کامیابی عارضی ہوگی۔
اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ دنیا کی کامیابی کے ساتھ ساتھ آخرت کی کامیابی بھی اہم ہے۔ آج کے دور میں ذاتی ترقی بہت ضروری ہے۔ خود کو بہتر بنانے کے لیے ہر انسان کو مختلف مہارتیں حاصل کرنی چاہیے، جیسے کہ وقت کا صحیح استعمال، فیصلہ کرنے کی صلاحیت، ٹیم ورک اور موافقت اڈیپٹیبلٹی کی مہارت۔ یہ سب چیزیں انسان کو کمپٹیشن کے دور میں فٹ رہنے میں مدد دیتی ہیں۔ پائے ایمان کی پختگی اور مثبت سوچ۔ ایمان کی پختگی مسلمان کو دنیا کے چیلنجز کا سامنا کرنے کی طاقت دیتی ہے۔ اللہ کی رضا اور یقین کی حالت میں انسان دنیا کی پریشانیوں سے لڑ سکتا ہے اور کامیابی کی راہ پر چل سکتا ہے۔ ایمان کے ساتھ مثبت سوچ اور صبر کا ہونا کامیابی کی کنجی ہے۔ نتیجہ: اگر مسلمان اس تیز رفتار دور میں فٹ ہونا چاہتے ہیں تو انہیں دنیاوی اور دینی دونوں پہلوؤں پر کام کرنا ہوگا۔ علم، ٹیکنالوجی، اخلاقی اصول اور ذاتی ترقی کے ساتھ ساتھ ایمان کی پختگی اور مثبت سوچ کو بھی اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہوگا۔ اس طرح مسلمان نہ صرف دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں بلکہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اچھا، میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ ایک کسی علاقے کو اس پہ جو ہے وہ زوال آیا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھئی اس کو جا کے تباہ کر دو، تو فرشتوں نے کہا کہ وہاں ایک شخص ہے جو آنکھ جھپکنے کی حد تک بھی آپ کے ذکر سے غافل نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ آپ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو کیا اسے بھی برباد کر دیا جائے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہاں، سب سے پہلے اسی کو۔ جے بالکل آپ نے بالکل صحیح ذکر کیا۔ یہ واقعہ اسلامی تاریخ میں بہت اہم ہے اور اس سے بہت بڑی نصیحت ملتی ہے۔ یہ واقعہ حدیث اور بعض مفسرین کی تفسیروں میں آتا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایک قوم یا علاقے میں برائیاں، فساد اور گناہ اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ اللہ کی سزا کا وقت آ جاتا ہے تو وہاں موجود نیکان انسان بھیا سزا سے بچ نہیں پاتے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھیجو اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کہا اگر ایک شخص بھے اللہ کا ذکر کرتا ہے پھر بھی جب پورے علاقے میں فساد اور گناہ بڑھ جائیں تو اس کا بھی خاتمہ کیا جائے گا، کیونکہ اللہ کی حدود کو پامال کرنے والوں کا عذاب سب پر آتا ہے، چاہے وہ شخص نیک ہی کیوں نہ ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ برائیوں کو روکنا اور گناہوں کے اثرات کو روکنا بہت ضروری ہے۔ جب معاشرے میں گناہ اور برائیاں بڑھ جائیں تو ان کا اثر ہر فرد پر پڑتا ہے، چاہے وہ شخص نیک ہو یا بد۔ اس واقعہ سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صرف اپنی نیکی پر فخر کرنے کے بجائے ہمیں معاشرے کے عمومی حالات اور برائیوں کے روک تھام پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اللہ کے رضا کے لیے ہمیں نہ صرف اپنی اصلاح کرنی چاہیے بلکہ معاشرت یا اصلاح کوشش بھی کرنی چاہیے تاکہ ہم اللہ کی سزا سے بچ سکیں۔ اور دوسروں کے خیال کرنا، دوسروں کی اصلاح کرنا، برائی کو روکنا، اچھائی کو پھیلانا، کیا یہ سائنسی ایجادات کو حاصل کیے بغیر ہو سکتا ہے؟ آپ نے بہت اہم سوال اٹھایا ہے۔ یقیناً اسلامی تعلیمات میں یہ بگایا گیا ہے کہ ہم نہ صرف اپنی اصلاح کریں بلکہ دوسروں کے اصلاح کی بھی کوشش کریں، اور معاشرتی برائیوں کو روکنے کے لیے ہمیں فعال کردار ادا کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے سائنسی اجازت اور جدید علوم کا استعمال ضروری نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سائنسی یا دیگر جدید علوم کو نظر انداز کیا جائے۔ اسلامی معاشرتی اصلاح میں اخلاقی اور روحانی اصولوں کے ساتھ ساتھ عملی اقدامات بھی ضروری ہیں، اور ان عملی اقدامات کے لیے جدید سائنسی علوم، ٹیکنالوجی، تعلیم اور تدابیر کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر ہمیں معاشرتی برائیوں کو روکنا ہے یا اچھی باتوں کو پھیلانا ہے تو اس میں سائنسی تحقیق اور ٹیکنالوجی کا استعمال فائدہ مند ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ ہمیں جدید طریقے، وسائل اور امکانات فراہم کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر ہمیں معاشرتی برائیوں کی نشاندہی کرنی ہے جیسے غربت، جہالت یا جرائم کی روک تھام، تو اس کے لیے سائنسی تحقیق اور سوشل سائنسز کے طریقے بہت مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اگر ہمیں لوگوں میں اچھائی کو فروغ دینا ہے جیسے اخلاقی تعلیمات، تو اس کے لیے سوشل میڈیا، ویب سائٹس، اپلیکیشنز اور دیگر سائنسی وسائل کا استعمال ممکن طور پر زیادہ ہم اثر ہو سکتا ہے۔ لہٰذا اس
लामी असूलों और साइंसी एजाज़ात का इम्तिजाज हमें मुआशरत या इस्लाह की तरफ ले जा सकता है, और दोनों का साथ देने से हम बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। इस्लामी तालीमात की रोशनी में बुराइयों का सद्भाव और अच्छाइयों का फैलावा एक ऐसा मकसद है जिसके लिए हमें जदीद साइंसी तरीकों और वसाइल का इस्तेमाल करके मुआशरे में बेहतरी लाने की कोशिश करनी चाहिए। अच्छा देखें, एक मुआशरा है जिसमें कुछ दीनी लोग होते हैं, हाफ़िज़ कुरान होते हैं, मुफस्सर होते हैं, मुहद्दिस होते हैं, उसके साथ कुछ टेक्निकल लोगों की भी ज़रूरत होती है, कुछ डॉक्टरों की ज़रूरत होती है, कुछ साइंसदानों की ज़रूरत होती है, कुछ IT एक्सपर्ट्स की ज़रूरत होती है, कुछ असला साज लोगों की ज़रूरत होती है, ताकि एक मुल्क जो है वो दुश्मनों की नज़र बद से बच सके। सिर्फ मुत्तकी लोग जो हैं वो मुल्क की हिफाजत नहीं कर सकते। एक मुआशरा कामयाब तबाही हो सकता है जब इसमें मुख्तलिफ शाबों के माहिर अफराद का तवाज़ुन हो। दीनी अलमा जैसे हाफ़िज़ कुरान, मुफस्सिर और मुहद्दिसीन इस्लामी तालीमात और अखलाकियात के तहफ़्फ़ुज़ और तालीम के लिए बहुत ज़रूरी हैं, लेकिन उनके साथ साथ टेक्निकल माहिरीन, डॉक्टर्स, साइंसदान, इंजीनियर्स, ITI एक्सपर्ट्स और दीगर शोबों के माहिर अफराद भी इतने हैं ज़रूरी हैं। यकीनन मुआशरती तरक्की, रियासत की मजबूती और मुल्की दफा के लिए मुख्तलिफ सलाहियतों की ज़रूरत होती है। दीनी लोग माशरती और अखलाकी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, लेकिन जब तक माशरे में दीगर शोबों के माहिर अफराद मौजूद नहीं होंगे तब तक एक मुल्क या माशर हम मुकम्मल तौर पर तरक्की नहीं कर सकता और नहिया से दुश्मनों से महफूज रखा जा सकता है। एक मुल्क की हिफाजत और तरक्की के लिए फ़ौजी ताकत, इक़्तिसादी इस्तेहकाम, साइंस और टेक्नोलॉजी की तरक्की और बिन-अल-अक़वामी ताल्लुकात की महारत भी ज़रूरी हैं। इसलिए इस्लामी तालीमात हमें यह सिखाती हैं कि हर फर्द को अपनी सलाहियतों का बेहतरीन इस्तेमाल करना चाहिए, चाहे वो इल्म दीन हो या दुनियावी। इसी तरह कुरान और हदीस हमें ताआवुन, उम्मत की ताकत और हर फर्द की अहमियत को समझाते हैं। लिहाजा अगर एक इस्लामी माशर हम ज़बूत, महफूज और तरक्की याफ्ता बनना चाहता है तो इसमें हर शोबे के माहिरीन की शमूलियत ज़रूरी है, और इन सबक को एक मकसद की तरफ मुत्तफ़क़ करना यानी अल्लाह के रज़ा और इंसानियत की खिदमत बहुत अहम है। इससे न सिर्फ दीनी तालीमात का तहफ़्फ़ुज़ होगा बल्कि दुनियावी तरक्की भी हासिल होगी और माशरा एक मुकम्मल, मुतवाज़ना और मजबूत हालत में तरक्की करेगा। आखिरी बात में एक दुआ है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार। तो ये तो दीन और दुनिया दोनों को मांगने की ख्वाहिश का इजहार किया गया है ना, तो इसलिए जो है वो सिर्फ दीन नहीं, दुनिया को भी उतनी ही एक्सपर्टीज़ के साथ लेकर चलना है। जितना हमने दीन को समझना है उतना ही दुनिया के साइंसों को भी समझना है। आपने बहुत खूब फरमाया। वाकई ये दुआ जो हुजूर ने सल्लम ने सिखाई, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनत व क़िना अज़ाबुन्नार, न सिर्फ दीन बल्कि दुनिया की भलाई की भी ख्वाहिश का इजहार है। हमें दीन की तालीमात के साथ दुनिया के तमाम मैदानों में भयमहारत हासिल करनी चाहिए ताकि हम दुनिया में भी कामयाब हों और आखिरत में भी कामयाब रहें। यह दाह हमें बताती है कि हमें दुनिया की फलाह और आखिरत की कामयाबी दोनों के अदा करनी चाहिए। दीन और दुनिया का फ़र्क नहीं है, दोनों को एक साथ लेकर चलना है इंसान की कामयाबी है। मुसलमानों को दुनियावी इल्म और महारतों को हासिल करने की ज़रूरत है ताकि हम माशरती तरक्की, टेक्नोलॉजी, मईशत और दीगर शोबों में दुनिया के साथ हम आहंग रह सकें और इसके साथ साथ अपनी रूहानियत, ईमान और दीन की मजबूती को भी बरकरार रख सकें। हुजूर के सीरत और तालीमात हमें ये सिखाती हैं कि हम अपनी दुनियावी ज़िम्मेदारियों को इस्लामी असूलों के मुताबिक निभाएं ताकि दोनों जहां में कामयाबी हासिल कर सकें। लिहाजा हमें दीन और दुनिया दोनों को इकजा करना चाहिए और दुनिया के मुख्तलिफ इल्म को सीखने में किसी ज़ब्ज़ बशबब का शिकार नहीं होना चाहिए। इस तरह हम एक कामयाब, मुतवाज़ना और बामकसद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। बहुत शुक्रिया। मैं आखिर में चाहूँगा कि किताब की अहमियत के हवाले से कोई बात बताएं ताकि हमें जो हम कहते हैं कि नहीं किताब नहीं पढ़नी चाहिए, किताबों को अब लाइब्रेरियों को आग लगा दें और सिर्फ सजदे में पड़े रहें, तो यही काफ़ी है।
ایک سائنسدان صرف جذبات نہیں کرتا بلکہ وہ کائنات کے راز کھول کر اللہ کی قدرت کو پہچاننے کا ذریعہ بنتا ہے۔ یہاں منطقی خوش نصیبی ہوگی کہ ہنس کے افراد دنیاوی علوم میں ترقی کریں اور ساتھ ساتھ قرآن و حدیث کے علم سے روشنی حاصل کریں، اور یہ توازن تبھی ممکن ہے جب مطالعہ، تحقیق اور علم حاصل کرنے کی روایت کو زندہ رکھا جائے، جس کی بنیاد کتاب ہے، اور کتاب خانہ یعنی لائبریری اس کا مرکز ہے۔ قرآن کی پہلی وحی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ علم کا حصول دین کا بنیادی تقاضا ہے۔ جو قومیں علم کو ترک کرتی ہیں وہ پیچھے رہ جاتی ہیں، اس لیے ہمیں نہ صرف مسجد آباد رکھنی ہے بلکہ لائبریری کو بھی زندہ رکھنا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جو کتاب، تحقیق، دین اور دنیا کے علم کو ایک ساتھ لے کر چلے، وہی ترقی کی اصل تصویر بن سکتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم نئی نسل کی تربیت اس انداز سے کریں کہ وہ قرآن و سنت کے ساتھ جدید سائنسی و سوشیالوجیکل علوم بھی حاصل کرے، تاکہ وہ دین کے سفیر بھی ہوں اور دنیا کے معمار بھی۔ بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ سے بات کر کے مجھے بھی بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کو آسان کرے اور علم کے راستے پر ہمیشہ کامیاب رکھے۔